الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير. تمام طرح کی تعریف پر صفات اللہ وحدہ شریف کے تمام جانوں کا خالق ہے اور لاکھوں درود و سلام اللہ کے آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاب یتوب توبا، یہ توبہ کا مصدر ہے. تاب یتوب توبا اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، گھوم جانا، یو ٹرن لے لینا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا. جس غلط راہ پر ہم چل رہے ہیں اس راستے کو الوداع کہہ دینا، اس راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر آ جانا، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم کے راستے پر آ جانا. دنیا کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر آ جانا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے بجائے صرف اللہ کی عبادت پر آ جانا، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جانا. اس کے اور بھی بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں. تابا یتوب توبا، توبہ تا واو اور با، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اعتراف کرنا. حضرات گرامی، حضرت انسان غلطیوں کا ایک پتلا ہے، عصیان کا ایک پتلا ہے، اور اس کا نام ہی انسان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ بار بار بھول جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤں و خیر الخطائین التوابون، کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، کل بنی آدم، جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، جتنے بھی انسان ہیں شروع سے لے کر آخر تک آنے والے ہیں، خطاؤں تمام کے تمام گنہگار ہیں. تمام کے تمام کیا ہے؟ خطا کار ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطاؤں و خیر الخطائین التوابون، اور ان میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ بہترین گناہ گار ہے خطا کرنے والے. تو یہاں پر انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر مایوس ہو جائے، یا پھر کیا وہ نا امید ہو جائے کہ یار میں نے یہ گناہ کر دیا، میں نے غلط کام کر دیا، میں نے آج تک اتنے لوگوں کا دل دکھایا، میری زبان سے لوگ محفوظ نہیں رہے، میرے مال سے لوگ محفوظ نہیں رہے، ہے نا. اگر اس طریقے کے مسئلے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جن کا کر لے توبہ کر لے. ہر انسان دیکھو، ہر انسان اپنے آپ کو بہترین جاننے والا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا. نہ تو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، نہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی کسی کے بارے میں مکمل جانتا ہے. لیکن اگر ایک انسان بیٹھے اور سوچے، آئینے میں دیکھے
وہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے جب اس کو دیکھے وہ سوچے کہ بھائی بچپن سے ملا کے ابھی تک کتنے گناہ کیے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے اتنے گناہ کیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو جانتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کا بہترین جو ہے جانتا ہے. تو اسی لیے ہمیں مایوسی ہونے کے بجائے توبہ اور استغفار ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں، توبہ کریں، استغفر اللہ کرتے رہیں. اللہ رب العزت سے ہمیشہ استغفار طلب کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے. بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہو جائیں، ہم بیٹھ جائیں، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ بھائی میں نے اکیلے میں کیا کیا. ہر انسان جانتا ہے کہ بھائی میں اس شہر میں رہتا ہوں، میں نے باہر شہر میں جا کر کیا کیا. ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے چھپا کر کتنے گناہ کیے، میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر کتنے گناہ کیے. ہر انسان جانتا ہے کہ میری زبان سے کتنی جو ہے برائیاں نکلی. ہر انسان جانتا ہے میں نے کتنی بار غیبت کی. ہر انسان اپنے آپ کے معاملات کو جانتا ہے. تو اسی لیے اس کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے. صرف اور صرف مایوسی لے کر بیٹھا رہے اور گناہ کو لے کر بیٹھا رہے تو سمجھداری نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے برائی کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہے معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے، معاف کر دے گا. لیکن کیا صرف اتنا بول دینے سے ان کا کام ہو جائے گا؟ کیا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ صرف اتنا بول دینے سے اللہ کے سہارے ہم جی رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا. بلکہ ان کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہوگی، تب جا کر اللہ معاف کرے گا. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے اور پھر یہ عہد کرنا ہے کہ آپ سے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں. اگر ہم پر نصاب ہم پر پہنچ گیا ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ کر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے اور پھر یہ عہد کرنا ہے کہ اب سے ہم زکوٰۃ کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں. اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال سے ہم حج نہیں کرتے تو یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم پر حج فرض ہے، ہم حج نہیں کرتے. اللہ سے توبہ کیجیے اور حج کو جو ہے انجام دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام میں وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں ان کو جس نے توبہ کی پھر جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور سیدھے بن کر رہے. تو اپنے گناہوں کا اللہ سے اعتراف کیجیے، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اس غفار سے ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ جو بخشنے والا ہے، جو مہربان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والوں تم اللہ سے توبہ کرو اور توبہ نصوح کرو. یعنی نصوح کا مطلب ہوتا ہے ایسی توبہ کہ واپس سے اس گناہ میں جانا نہیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. تو امید ہے اگر تم توبہ کرو گے اور واپس سے نہیں پلٹو گے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، تمہاری بخشش کر دے اور تمہیں پھر ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. جنتیں بھی کیسی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. آج ہم نہریں دیکھنے کے لیے کتنے لاکھ روپے خرچ کر کے باہر جاتے ہیں، ہم کا بتانے کے بعد بھائی نہروں کے کنارے روم لینے کے لیے کئی دفعہ لوگوں کے اتنے شوق ہوتے ہیں تو وہی 2-3 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے تک دے دیتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے 1 نائٹ یہاں پہ وزٹ کرنا ہے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے، یہ ہمیں جو ہے یہ والا روم چاہیے جو بالکل جو ہے نہر کے کنارے ہے تاکہ یہاں سے منظر اچھا لگے. اب یہ بتائیے کہ دنیا کی موٹی رقم جو اس نے کئی سالوں میں کمائی خالی ایک رات کی جو ہے یا پھر ایک دن کے جو ہے اپنے گھر والوں کو اور اپنوں کو، اپنی مسز کو، اپنے بچوں کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے، اچھا ویو دینے کے لیے، سیٹ دینے کے لیے وہ لاکھوں روپے کہاں پر خرچ کر کے آتا ہے؟ اس جو ہے نہر کے کنارے. تو یہ زندگی پوری ملا کے آپ جو ہے کتنی جو ہے دن ایسا خرید سکتے ہو بتائیے. اور اللہ رب العزت صرف توبہ کے وقت کہہ رہا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. یہ ایسی جنتیں ہوں گی کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی اور خالدین فیہا ابدا. یہ دراصل یہ ٹیگ ہے جنت کا، یہ جنت کا ایک ٹائٹل ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دیں گے. ایسا نہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے آپ کے اعمال کم ہیں تو آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے جنت مل جائے گی. نہیں، آپ کے اعمال کم ہیں، آپ جنت میں چلے گا، جنت آپ کو ہمیشہ کی ملے گی، جنت آپ کو ہمیشہ کی ملے گی. تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کس چیز کے لیے؟ توبہ کے لیے، کہ ہم استغفار کریں.
اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں کہا یا عبادی الذین اسرفوا ولا انفسهم ولا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سیدھے طور پر اپنے بندوں سے جو ہے خطاب کیا اور کہا کہ اے میرے بندو، بڑے پیار سے اللہ کا اے میرے بندو، تم جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و بہت کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان بہت گناہ کرتا ہے، مایوس مت ہو، لیکن اللہ رب العزت سے کیا کرو، توبہ استغفار کرو کہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، اور جہاں وہ بخشنے والا ہے وہاں وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ سورہ حجر کی سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں کو آپ خبر سنا دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، یعنی میری پکڑ، میرا عذاب یہ بہت سخت ہے کہ اگر اللہ سے ہم نے دنیا میں بخشش نہیں کرائی، اللہ رب العزت نے اگر پکڑ لی تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حضرات گرامی، زندگی میں اگر چین چاہیے، زندگی میں اگر سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، خوش بختی چاہیے، تو عقبہ بن عامر کی جو ہے بات کو آپ دھیان سے سنیے کہ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے، دنیا کے اندر بھی خوش نصیبی ہے، آخرت کے اندر بھی خوش نصیبی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں جو ہیں وہ تر ہونی چاہیے، ہم کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل جیسے کلمات ہماری زبان پر ہمیشہ جاری رہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، استغفار تم کر لو، لقد انعام کہ سارے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اگر بارش نہیں ہو رہی اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو نازل کر دیں گے، مال بھی اللہ رب العزت آپ کو آفر کر دیں گے، استغفار آپ کر لو، اولاد کی نعمت سے اگر محروم ہے اللہ رب العزت آپ کو اولاد بھی عطا کر دیں گے، اور باغات کا مالک بنا دیں گے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہم نے زندگی میں پھل کھائے، لیکن کیا ہم پوری منڈی کا بھی گھر لے کر آئیں یا سارے پھل ایک ساتھ گھر لے کر آئیں؟ نہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں آفر کر رہا ہے کیا چیز، پورے کے پورے باغات تمہارے ہوتے ہیں استغفار اگر کر لو گے۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر استغفار کرو گے ہم تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں، اور ایسی نہریں جاری کریں گے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، جو تمہارے گمان سے بالکل باہر ہے۔ کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہم نے دیکھ لی، ان نعمتوں کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی نعمتیں نہیں آخرت کے مقابلے، اور اللہ کے نزدیک دنیا کا عذاب، دنیا کی مشکل، دنیا کی پریشانی نہیں ہے آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس پریشانی سے بھی گزرنا ہے۔ بھائی اللہ تو جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ نعمت کیا ہے جو بندے کو ملنے والی ہے، بندے اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس چھوٹی سی دنیا میں ایسی بھگدڑ مچا رکھی ہے کہ گویا کہ یہی ہمیشہ کی زندگی گزارے، اور اس زندگی سے بے خبر ہے، اور اس زندگی سے غافل ہے کہ جو زندگی ایسی زندگی ہے کہ انسان اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اس کے ذہن میں اگر وہ 10 سال بھی بیٹھ کر اپنے ذہن میں جنت کو لانا چاہے وہ لا نہیں سکتا، کہ جنت اتنی عظیم نعمت اللہ نے بنائی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نہریں جاری کر دے گا، کس کے لیے کرے گا؟ اس کے لیے جو توبہ و استغفار کرے گا۔ اب توبہ استغفار کرنے میں ہمارا جاتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی خطا ہے، بخشا ہے، اللہ کے نبی جو ہے روزانہ 70 سے 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کیا ہے، کتنی مرتبہ؟ 70 سے 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کیا ہے۔ تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام کا معمول آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ جو ہے اللہ سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے زندگی بھر اگر سکون لینا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ استغفار کر لو جب تک زندہ رہو گے اللہ رب العزت تمہیں سکون عطا کر دے گا، چین عطا کر دے گا۔ اور اگر تم جسمانی کمزوری میں ملوث ہو، تم مالی کمزوری میں ملوث ہو، تم خاندانی کمزوری میں ملوث ہو،
تم دلی کمزوری میں ملوث ہو. ساری کمزوریوں کو اگر قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، ساری کمزوریوں کو اگر قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. یہ قوم کے لوگوں، تم اللہ رب العزت سے استغفار کرو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری ہر کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوتوں میں بدل دے. تو یہاں پر اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کمزوریوں کو کس چیز میں بدل رہا ہے؟ قوت کے اندر بدل رہا ہے. ایک شخص ہے جو بڑا نیک تھا، اور یہ بھی حال ہی کا واقعہ ہے. وہ اللہ رب العزت سے خوب توبہ و استغفار کیا کرتا تھا. اس نے جو ہے ایک نئی بائک لینی تھی. نئی بائک کے لیے وہ پیسے جٹا نہیں پا رہا تھا. پیسے میں لاؤ کہاں سے؟ پیسے اس کے پاس اتنے تھے نہیں تھے. اس نے اللہ رب العزت سے اور استغفار کرنا شروع کرا اور توبہ کرنا شروع کری. اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایسے راستے بنا کہ ابھی تک وہ جو ہے گاڑی کو جو ہے ایک موٹر سائیکل ایک بائک کو جٹا نہیں پا رہا تھا، اس کے لیے پیسے خرید نہیں پا رہا تھا. جب اس نے اللہ رب العزت سے استغفار کیا، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، ایک شخص آیا. ایک شخص جو ہے انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ. گاڑی پر بٹھایا، لے گا شو روم پر لے جا کر انہوں نے اس کو بائک دلائی اور سب کچھ ان کے نام کرا دیا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ کی بائک ہے، آپ جو ہے جب آپ کے پاس پیمنٹ آیا مجھے لوٹا دینا. اس شخص نے جو ہے اس کا کمپلیٹ جو بھی جتنا بھی ایڈریس وغیرہ سب کا سب کچھ لیا، اس کا نمبر پتہ وغیرہ سب لیا. اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. جب بعد میں اس کو پیسے لوٹانے کی باری آئی، اس نے اس کو خوب ڈھونڈا. وہ شخص سمجھائی یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے استغفار کرنے والوں کو انعامات دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. بھائی کرامات نام کی جو چیز ہے، معجزات جو حقیقی معجزات ہوتے ہیں، جو جائز ہیں اور جو ثابت ہے قرآن اور حدیث میں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے سارے ہیں. اگر میں اوپر درس کیا جائے تو پوری رات نکل جائے گی. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے احسانات کیے. صحابہ کرام کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اسلاف کے اندر آپ اگر دیکھیں گے کہ جس طریقے سے قاری عبدالرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ڈاکٹر تھے، کہاں کے ایک بہت جو ہے ایک بڑے مطلب مالدار گھرانے سے تھے، وہ ایک غنی تھے. اور کہاں سے تھے؟ وہ کویت سے تھے. کویت سے دعوت دینے کے لیے افریقہ گئے. افریقہ کے اندر انہوں نے آ کر دعوت دی، کئی لوگوں کو مسلمان بنایا. پھر ایک گاؤں میں جب پہنچے تو اس گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دینا چاہیے. وہاں پر بارش کئی دنوں سے نہیں ہوئی. گاؤں کے لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ آپ جو ہے ایک کام کیجیے گا، اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ حقیقی معبود ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ دعا کو قبول کرتا ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا مانگیے بارش کی. اگر بارش نازل ہوئی تو ہم تمام ایمان لے کر آئیں گے. وہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گرے اور گر کر انہوں نے اتنے لمبے سجدے کیے، رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو تو معاف کر دیں، میری خطاؤں کو معاف کر دیں. اس خطا کار اس گنہگار بندے کی دعاؤں کو قبول کر کے آج اگر تو نے میری دعا قبول کر کے بارش کو حاصل کر دیا تو یہ پورا کی پوری بستی جو ہے اسلام کا آغوش نہ ہے. اللہ رب العزت نے دعا قبول کری، اسی آج جو ہے بارش حاصل ہوگی اور وہ جتنی بھی بستی والے تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ وہ سب مسلمان ہیں. یہ اللہ رب العزت کی ذات جو زندہ اور جاوید، یہ قیامت تک اور آنے والے لوگوں کے لیے جو نمونہ اللہ رب العزت پیش کرے گا، کر سکتا ہے وہ کرے گا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت قادر ہے کہ وہ آج بھی کر سکتا ہے اور قیامت تک کرے گا. تو یہ اس طریقے کا معجزات دیکھیں گے کہ پھر پیش آتے ہیں ساتھ میں جب ایک بندہ جو ہے مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر جو ہے وہ مسجد کی طرف گئے. مسجد میں انہوں نے جو ہے خادم سے کہا مسجد ہے کہ مجھے تھوڑا لیٹنا ہے، یہاں پر لیٹ جاؤں. نہیں، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے لیٹنا ہے. بھائی آج کل آپ دیکھیں گے بہت سارے رواج دنیا میں بنا لیے ہیں، جبکہ یہ سب مشکلات پیدا کرنے والے معاملہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے لیٹنے اور بیٹھنے کا.
تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑی دیر بیٹھے جاؤ. اتنے میں ایک نان بھائی جو ہے ادھر کی طرف سے گزرا, اس کا گزر ہو. تو اس نان بھائی نے ان کی گفتگو سنی اور رک گیا, اور اس نے کہا کہ چلیے آئیے آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیں, تو وہاں پر آپ جو ہے لے کے جائیں. تو وہ نان بھائی جو ہے احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلے گئے. ان کو جو ہے چارپائی پہ لیٹایا اور وہ آٹا گھٹنے لگ گئے. آٹا گھٹتے گھٹتے استغفر اللہ استغفر اللہ وہ کہتے جا رہا اپنے زبان سے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ استغفر اللہ نے آج تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا کہ فقیر آدمی کہا جب سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں مال سنبھالا نہیں جاتا. کہ میں پہلے فقیر آدمی تھا, جب سے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں مال سنبھالا نہیں جاتا. کہ جو خواہش میں اللہ رب العزت سے کرتا ہوں اللہ رب العزت اس خواہش کو پوری کر دیتے ہیں. بس کچھ دنوں سے خواہش ہے, اور سنا ہے کہ کوئی امام احمد بن حنبل کر کے کوئی شخص ہے, بڑے نیک شخص ہے, بڑے متقی شخص ہے, بس ایک خواہش اللہ سے اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے میری ملاقات کرا دے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قد ضرورت کو ادھر کا چلنا, کہ میں ہی تو امام احمد بن حنبل ہوں. کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید فرشتے مجھے اس سے ملانے کے لیے ہی گھر سے باہر نہیں جانا. تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت کس طریقے سے جو ہے استغفار کرنے والے کی خواہشات کو مکمل کرتا ہے, پورا کرتا ہے. یہ استغفار اور توبہ یہ ہمیں بڑے آسان لگتے ہیں, یہ ہمیں بڑی چھوٹے توبہ ایک چھوٹا سا ورڈ لگتا ہے, اور استغفار ہمیں ایک بہت معمولی سا ورڈ لگتا ہے. لیکن اس کے اندر اتنی پاور ہے, اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت ایک 100 سال کے گنہگار کو معاف کرتا ہے, ایک 70 سال کے گنہگار کو معاف کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے 99 قتل کیے تھے, اور پھر اس کو جو قتل اس نے کیا اس کو اس کا ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ میں نے اتنے قتل تو کر دیے لیکن میں نے بڑا عظیم گناہ کر دیا. پھر وہ جو ہے ایک عالم کے پاس گیا اور اس عالم سے جا کے بولا کہ یار میں نے 99 قتل کر دیے, کیا مجھے معافی ملے گی, کیا مجھے بخشش ملے گی؟ اس عالم نے سختی سے کہہ دیا کہ نہیں, تو بہت بڑا ظالم ہے, کہ تو بہت بڑا قاتل ہے, تو تمہیں 99 گناہ قتل کر دیے. تو اس نے غصے میں آ کے اس عالم کو بھی تمام کر دیا, اور اس طریقے سے کتنے پورے کر دیے 100 جو ہے قتل اس نے پورے کر دیے. اب جب وہ 100 قتل کر کے پھر آگے نکلا, پھر اس نے ایک جو ہے شخص سے مطالبہ کیا. اس شخص نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا, وہاں پر جا, اللہ کے بندوں کے ساتھ رہے, اللہ کی عبادت کر اور اللہ سے معافی مانگ, اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ تجھے معاف کر دے. تو اس بستی کے اندر نیک بہت تھے, لوگ بہت تھے. وہ اس بستی کی طرف نکلا تھا, راستے میں پہنچا, اس کے بیچ راستے ہی میں کیا ہو گیا, اس کی موت ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا, اس کی روح پرواز ہو گئی. اب رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے, اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. تو دونوں میں آپس میں جو ہے مسائل چل رہے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا, اس کی روح کو ہم نکالیں گے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں, یہ عذاب کا مستحق ہے, اس لیے اس کی روح کو ہم نکالیں گے. ایک شخص کو جو ہے اللہ رب العزت فرشتے کو ایک شخص کی شکل میں وہاں پر بھیجتا ہے. یہ کوئی واقعہ یا قصہ ہے, کہانی نہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے الفاظ ہیں. وہ شخص وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کہا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے. کہا کہ لڑو نہیں, کہ جس جگہ سے نکلا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات اگر وہ بخشنے پہ آ جائے تو پھر کوئی بھی راستہ نہیں بچتا اس کو جہنم کی طرف لے جانے کا, کہ کوئی لاکھ کتنی کوشش کر لے. اسی لیے توبہ کا جو ورڈ ہے نا, لفظ, یہ 100 جو ہے جانوں کے قاتل کو بھی بخش سکتا ہے. تو پھر ہم کون ہوتے کہ ہم توبہ نہیں غلط کرتے, ہمیں بھی اللہ رب العزت بخشنے والا ہے. تو شخص نے کہا کہ ایک کام کرو کہ جہاں سے نکلا ہے, جس بستی سے نکلا ہے, وہاں سے جہاں پر یہ مرا ہے یہاں تک کی زمین کو ناپ لو, اور جہاں یہ جا رہا تھا وہاں تک کی زمین کو, جہاں یہ مرا ہے یہاں سے ناپ لو. اگر وہ بستی جہاں سے نکلا تھا وہ قریب نکل گئی تو یہ جو ہے جہنم میں جائے گا, اور اگر یہ
جو ہے اگر ادھر کی بستی قریب نکل گئی تو پھر رحمت کے فرشتے جو ہے اس کے وہ کو لے کر جائیں گے۔ جب زمین ناپی گئی تو جس بستی کی طرف وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرنے کے لیے جا رہا تھا ادھر ایک بالشت جو ہے نا وہ زیادہ نکل گئی۔ کتنی نکلی؟ صرف ایک بالشت جو زمین ہے وہ ادھر کی طرف زیادہ نکل گئی اور اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، وہ بخش دیا گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں اگر کمپلیٹ ہونا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے برائیوں کو نکال دیں، ہمارے اندر اچھی عادتیں پیدا ہو، اچھی خصلتیں پیدا ہو، ہم لوگوں کے لیے اچھے بنیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنیں، ہمارا اخلاق اچھے بنے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھیے جب ہم کوئی جگہ پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیا بنانا چاہتے ہیں، کچھ موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو پرانی چیزوں کو نکالتے ہیں کہ ان کو بھی وہی پڑے رہتے ہیں؟ بتائیے آپ کہ وہ بھی وہیں رکھی رہتی ہے، پھر نئی بھی وہیں دوسرا اور سب ایک ساتھ کر دیا۔ ہم پہلے پرانی چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، پرانی چیزوں کو وہاں سے صاف کر دیتے ہیں، پھر جا کر ہم کیا کرتے ہیں، وہ سارا نیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو گندگی بھری کی ہے وہ نکلے گی توبہ کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال دیں۔ ہم استغفار کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، نہیں تو ہم اسی گمان میں، اسی وہم میں زندگی نکال دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم نے توبہ کری کہ بھی نہیں کری۔ بھائی کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کری؟ بتائیے آپ، کتنے لوگوں نے اصرار کیا اور پھر کتنے لوگ جو ہے اس کام سے رک گئے کہ جس سے توبہ کری اس سے رک گئے۔ یہ اللہ رب العزت سے ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر واپس سے وہی عمل کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر وہی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں یہ بھی سوچنے والے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہے تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت علیم خبیر ہے۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ پتہ چلا کہ ہم دنیا کی اصلاح کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں کیا، ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، ہم نے اپنا آپ کو پاک نہیں کیا، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، نعوذ باللہ، اور ہم جو ہے دنیا کی فکر میں دنیا سے چلے گئے۔ ہم دنیا والوں کی فکر میں دنیا، بھائی ہر شخص کو اپنے پڑوسی کی فکر ہے، ہر شخص کو سامنے والے کی فکر ہے، اور ہر شخص کو جماعت میں ایک دوسرے کی فکر ہے، لیکن اپنے آپ کو کی فکر کتنے لوگوں یہ سوچنا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ رب العزت سے استغفار نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تب تک ہماری زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں خوشحالی آ جائے، خوش بختی آ جائے، سعادت آ جائے، نیک بختی آ جائے، برکت آ جائے، مال و دولت کا آفر آ جائے، وہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ جب استغفار کرنا بےحد لازمی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو امام احمد بن حنبل ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جب سے استغفار کر رہا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا ہو۔ یہ مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت مال دیتا ہے، مال دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں اس کو خرچ بھی کرتا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسان بنا دیتے ہیں، مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کثرت سے کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اتنا بے فکر ہو کر جی رہا ہے، اتنا بے فکر ہو کر جی رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے گویا کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہی نہیں، اتنا بے فکر ہو کر وہ زندگی کو گزارتا ہے۔ حضرات گرامی، گناہ کا سب سے بڑا نقصان انسان کے دل کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب نزع واستغفر سقل قلبه فإن زاد زادت۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک سیاہ ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو دھبا جو ہے اس کے قلب و ذکر کو مفلوج کر لیتا ہے، اور ان زیادہ زیادت وہ گناہ زیادہ کرتا ہے وہ دھبا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دھبا ہمارے جگر کو مفلوج کر لیتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ حساب سے آپ یہ کہیے کہ بھائی کالا دھبا ہے، اگر پورے دل پہ ہو جائے گا تو دل کیا ہو جائے گا؟ دل گناہوں کی تاریکیوں سے سیاہ ہو جائے گا۔ اور جو دل گناہوں کی تاریکیوں سے سیاہ ہو جائے، نعوذ باللہ، اس کے اندر قرآن نازل ہو سکتا ہے؟ قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت